جاوید صاحب نتیجے کے لحاظ سے بات تو آپ کی غلط ثابت ہوئی، اللہ کی تائید کو تو مجاہدین کو حاصل ہوئی، انہوں نے سوویت یونین جیسی قوت کو پارا پارا کر دیا۔ اللہ کی تائید تو امریکہ کو حاصل ہوئی، جس نے مجاہدین آپ کے یہاں سے لیے، اسلحہ اپنا دیا، ایک عالمی طاقت کا خاتمہ کیا اور دنیا میں واحد سپر پاور بن گیا۔ آپ کو کیا حاصل ہوا؟ افغانستان کھنڈر بن گیا۔ برا نہ مانیے گا، ایک تلخ سوال کروں، یہ جو نظم اجتماعی قائم تھا یہ افغانستان قوم کی مرضی سے قائم ہوا تھا؟ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ شاید بے غیرتی کا فلسفہ، لیکن جاوید صاحب اگر آپ کے اس فلسفے کو درست مان لیا جائے تو پھر تو ہماری اسلامی تاریخ کے تقریباً تمام ہیرو زیرو بن جاتے ہیں۔ یہ بات یہ ہے کہ ہیروز کی پرستش کرنا آپ کا کام ہے، وہ آپ کرتے رہیے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ جو ایک اور بھی پہلو ہے نا، افغانستان میں ایک نظم اجتماعی قائم تھا، طالبان کی حکومت تھی، انہوں نے ہی مزاحمت کا فیصلہ کیا تھا۔ اسی طرح عراق میں جس کو آپ نظم اجتماعی کہتے ہیں، برا نہ مانیے گا، ایک تلخ سوال کروں، یہ جو نظم اجتماعی قائم تھا یہ افغانستان قوم کی مرضی سے قائم ہوا تھا؟ اس نے منتخب کیا تھا اسے، اس نے حق دیا تھا کہ ہم پر حکومت کرو۔ آپ پہلے اس کا فیصلہ کریں کہ حق حکومت حاصل کیسے ہوتا ہے۔ کم از کم امریکیوں سے زیادہ حق حکومت ان کو حاصل تھا۔ حق حکومت حاصل ہوتا کیسے ہے؟ پاکستان میں حق حکومت کیا فوج کا جرنیل ہونے سے حاصل ہو جائے گا؟ کسی خاندان کا فرد ہونے سے حاصل ہو جائے گا؟ چند علماء مل کر اگر حکومت سنبھال لیں تو حاصل ہو جائے گا؟ یہ پاکستانی قوم کو فیصلہ کرنا ہے۔ اصل میں بنیادی طور پر میرا احساس یہ ہے، نہیں، بہرحال امریکہ سے تو زیادہ وہ جسٹیفائیڈ تھے نا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو افغان قوم کو فیصلہ کرنا ہے نا، کون جسٹیفائیڈ ہے اور کون نہیں ہے۔ امریکہ کو تو کوئی حق ہی نہیں ہے، لیکن افغان قوم نے کیا فیصلہ کیا تھا کہ طالبان کو وہ اپنے اقتدار کی ذمہ داری دے دیں گے؟ یہ کس دن فیصلہ ہوا تھا؟ اگر فرض کیجئے کہ انہوں نے حکومت سنبھال لی تھی کسی نازک صورتحال میں، انہوں نے انتخابات کرائے تھے، معلوم کیا تھا کہ ان کی مرضی کیا ہے، وہ آج اس کے لیے تیار ہے کہ دنیا میں یہ تحریک برپا کی جائے کہ افغانستان میں آزادانہ انتخابات اقوام متحدہ کی نگرانی میں ہوں اور وہ ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے حصہ لیں، اس کے اندر تیار ہے اس اچھا کے۔ جاوید صاحب، آپ نے جب تلخ سوال کر دیا تو اگر معاف کیجئے میں بھی ایک تلخ سوال کروں۔ جی آپ کو پورا حق۔ یہ جو شروع میں آپ نے مثال دے دی کہ جی اگر آپ کے گھر میں ڈاکو گھس آئے، تو آج کل آپ بتا رہے تھے کہ فلسفہ یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے ان کے سپورٹ کر، باہر نکلتے ہوئے یہی کہتے ہیں، باہر نکلتے بھی یہی کہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ شاید بے غیرتی کا فلسفہ ہے۔ کہتے ہیں غیرت یہ تقاضا کرتا ہے کہ اپنا، آپ کے پاس جو کچھ ہے، اپنا مال، اپنی اولاد ان کے دسترس میں نہ دو، مر جاؤ، ڈٹ جاؤ، کچھ بھی ہو جائے۔ کہتے ہیں غیرت مند لوگوں کی یہی سوچ ہوتی ہے، اور کہتے ہیں مسلمانوں سے زیادہ غیرت مند کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ مسلمان اگر سارے اتنے غیرت مند ہیں تو آپ ان کے نظم اجتماعی سے اتنے مایوس کیا ہیں؟ ان کو فیصلہ کرنے دیں تاکہ وہ غیرت مندانہ فیصلہ کریں اور دنیا سے ٹکرا جائے۔ پھر آپ اتنے مایوس کیوں ہیں؟ یعنی پاکستان کے اندر، سعودی عرب میں، مختلف جگہوں کے اوپر کروڑوں کی تعداد میں مسلمان آباد ہیں، پھر ان کو حق دیں اس بات کا، پھر میدان میں نکلیں، اپنا یہ نقطہ نظر لے کے آئیں، افغانستانی میں نکلیں اور لوگوں سے کہیں کہ وہ آپ کو حکومت دے دیں تاکہ آپ امریکہ کے خلاف جہاد کر سکیں۔ میدان میں آئیں، لوگوں سے ووٹ مانگیں، لوگوں کی رائے اگر ان کو حاصل ہو جاتی تو ہے۔ اچھا، اب اس کا کیا ہم امریکہ کو ایک حقیقت سمجھ کے آرام سے بیٹھ جائیں کہ افغانستان بھی اس کے سپورٹ، عراق بھی اس کے سپورٹ، اور فلسطین ان کے سپورٹ، اور کشمیر ہندوستانیوں کے سپورٹ؟ جو کچھ آپ نے لائے عمل اختیار کیا اس کے نتیجہ تو وہی نکلے گا کہ ایک ایک چیز سپرد ہوتی چلی جائے گی۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ بھی کرنا ہے، اور دنیا میں جب بھی کسی قوم کو اس طرح اقتدار حاصل ہوتا ہے جیسے امریکہ کو ہے، کل چین کو حاصل ہو جائے گا۔ آپ تو کہیں میدان میں نہیں ہیں، تو دنیا میں کسی نہ کسی طاقت کے پاس ایک سپر پاور کی حیثیت سے اقتدار رہتا ہے۔ رومی سلطنت تھی، ثانی سلطنت تھی، بازنطینی سلطنت تھی، مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، اس کے مظالم بھی لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ بھی ہوگا دنیا میں، اس کے مقابلے میں آپ کو کچھ کرنا ہے، اس کو بیٹھ کر کرنا ہے، کسی جگہ سوچنا۔ قرآن نے آپ کو کیا حکم دیا ہے؟ کبھی قرآن مجید کو کھول کر دیکھیے، وہ کہتا ہے کہ جب کوئی امن اور خوف کا اس طرح کا بڑا مسئلہ پیش آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ لوگ الگ الگ ہو کے فیصلے نہ کریں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اس وقت معاملہ اہل امر کے سپرد کرو، ارباب حل و عقد کے سپرد کرو، تاکہ جو لوگ معاملے کو سمجھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں وہ رائے قائم کریں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مزاحمت نہ کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ جو بھی کرنا ہے، فیصلے کئی ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ وہ خندق کھود کر مقابلہ کریں گے، میدان میں نہیں نکلیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ خدا کے پیغمبر نے کیا نا۔ ٹھیک، اس فیصلے کو اگر خدا کا پیغمبر اس وقت نہ کرتا تو اس کے بھی کچھ نتائج نکلتے۔ کیا چند لوگ مل کے اس وقت سرکشی کرتے اور سرکشی کر کے باہر نکل جاتے تو یہ درست ہوتا؟
اس لیے کہ ان کی غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ آخر محصور ہو کے کیوں مقابلہ کیا جائے. غیرت کا تقاضا کیا ہے, غیرت کے تقاضے کو کیسے پورا کرنا ہے, عزت کیسے بچانی ہے, اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ مسئلہ آپ کا ذاتی ہے, میرا ذاتی ہے, یا مسلمانوں کا ہے؟ فیصلہ کرے نا. امریکہ نے آپ کے خلاف کوئی ذاتی اقدام کیا ہے؟ ذاتی اقدام کیا تو جائیے ذاتی بدلہ لے لیجیے اس سے. اگر یہ مسئلہ مسلمانوں کا ہے تو پھر مسلمانوں کو فیصلہ کرنا ہے. افغانستان کا مسئلہ ہے تو افغانستان کی قوم کو فیصلہ کرنا ہے. افغانستان کی قوم کا فیصلہ کیسے حاصل ہوگا؟ آزادانہ انتخابات میں آئیے, افغان قوم کا اعتماد حاصل کیجیے, اس کے بعد پالیسی بنائیے, پارلیمنٹ میں بیٹھ کے جرگہ منعقد کیجیے, لوگوں کو اکٹھا کیجیے, فیصلہ کیجیے اس بات کا کہ ہم نے امریکہ کے خلاف جنگ کرنی ہے. اب وہ کون روک؟ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام غامدی میں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جاوید احمد غامدی صاحب. جاوید صاحب, میں سچی بات یہ کہ میں اس پہ کلیئر نہیں ہو سکا. یہ جو آپ نظم اجتماعی کی بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی فیصلہ کریں, مثلا آپ نے کہا کہ افغانستان میں انتخابات ہوں. اب مثلا پہلی بات تو یہ کہ امریکیوں کی موجودگی میں کیا افغانستان میں آزادانہ انتخابات ہو سکتے ہیں؟ یا بلکہ اس سے پہلے میں کہتا اگر آپ ملا محمد عمر کی جگہ ہوتے تو امریکیوں نے حملہ کر دیا, اپنا کیس انہوں نے ثابت نہیں کیا تھا اور اس کے جواب میں واقع حملہ آور ہو گئے, تو آپ کیسے یہ فیصلہ کرتے؟ اور اس وقت افغان عوام کی رائے جو ہے آپ کیسے معلوم کرتے؟ کوئی افغانی پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی شمالی اتحاد کا حصہ ہے, کوئی باہر بیٹھا ہوا ہے, تو اس صورت میں کیسے افغانوں کی, وہ تو کوئی بھی فیصلہ ہو اس کو سب افغانوں کا فیصلہ نہیں کہا جا سکتا. مطلب یہ ہے کہ انارکی کی کیفیت ہے, پہلے اس کو دور کریں. یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی ایک گروہ یہ فیصلہ کر لے. دیکھیے, آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ معاملہ کس کا ہے. افغانستان کا معاملہ ہے یا ملا عمر کا کوئی ذاتی معاملہ ہے؟ اگر افغانستان کا معاملہ ہے تو افغانستان کی قوم کو پہلے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا جائے گا. پاکستان کا معاملہ ہے تو پاکستانی قوم کا پہلے نظم وجود میں لایا جائے گا. اللہ نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے, میں اس طریقے کی طرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں. مسلمانوں کی قیادت اس وقت جس طرح کا استدلال کر رہی ہے, اس استدلال کے اندر ذرا اتر کر دیکھیے کہ کیا چیز ہے. کیا اس کے معنی یہ ہے کہ میں ایک جتھا بناؤں, میں ایک گروہ بناؤں, جب میرا جی چاہے جس کے خلاف جنگ چھیڑ دوں؟ بھائی, ہر محال میں جنگ کا فیصلہ نہیں کیا جاتا. بعض اوقات جنگ کرنا ہوتی ہے, بعض اوقات مصالحت کرنا ہوتی ہے, بعض اوقات وقت حاصل کرنا ہوتا ہے. ایک قوم فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے. افغانستان میں اگر انارکی تھی تو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں جاوید صاحب, جب بدر کے موقع پہ کفار حملہ آور ہوئے تو کیا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ریاست مدینہ سے سب لوگوں سے یہ مشورہ کیا تھا کہ اب ہم جنگ کریں یا نہ کریں؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کے سربراہ تھے, اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے حکومت کر رہے تھے. اس کے باوجود آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا, آپ نے باقاعدہ انصار سے مشورہ کیا, ان کی رائے معلوم کی, آپ نے مہاجرین سے مشورہ کیا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ابن کثیر نے لکھا ہے کہ کوئی ایک موقع نہیں ہے کہ جب اس طرح کا مشورہ کیے بغیر آپ نے کوئی اقدام کیا ہو. آپ نے تو بعض اوقات آپ غیرت کی بات کرتے ہیں, یعنی ایک موقع کے اوپر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کرنے کا فیصلہ کیا بنی غطفان سے. انصار کے لیڈروں نے آ کر یہ کہا کہ ہم یہ معاہدہ نہیں کرنا چاہتے, آپ نے ورق پھاڑ دیا. یعنی آپ نے تو ہمیشہ اجتماعی معاملات میں جہاں کہیں اللہ کا کوئی حکم ہے, وہ تو پیغمبر مامور ہوتا ہے, اس میں تو اللہ کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جاتا ہے. لیکن جو اجتماعی معاملات ہیں اس کے اندر قومی فیصلے کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نہیں تو پھر اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو کچھ کیا اس پہ کیا انہوں نے پوری قوم سے مشورہ کیا تھا یا پوری قوم کا فیصلہ؟ یہ بات یہ ہے کہ اس وقت ایک استبدادی حکومت قائم تھی. استبدادی حکومت کو الٹنے کے لیے اس وقت جنگی ہوتی تھی, انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا. آج کل کے زمانے میں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوری طریقے سے حکومت قائم ہونی ہے یا آپ نے جنگ کر کے حکومت سنبھالنی ہے؟ تو پھر پاکستان میں بھی مختلف جتھوں کو موقع یزید کی حکومت ایک استبدادی حکومت تھی نا, میں کیا شک ہے. تو کیا امریکہ استبداد نہیں ہے؟ کیا وہ افغان عوام یا عراقی عوام کی مرضی سے؟ آپ جائیے اور امریکہ کے دارالحکومت پر حملہ آور ہو جائے. جب آپ اس سرزمین کو اپنی جنگ کا مرکز بنائیں گے تو اس سرزمین کے کچھ لوگ مالک ہیں, وہ افغانستان کے عوام ہیں, پاکستان کے عوام ہیں, مسلمان ہیں. پھر جائیے وہاں جا کے کام کر لیجیے آپ. یعنی آپ جس جگہ بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ کو لوگوں کی رائے لینا ہوگی. نہیں تو میدان جنگ افغانستان یا عراق یا فلسطین کو تو میں نے یعنی مسلمانوں نے نہیں بنایا نا, انہوں نے بنانے کا فیصلہ کر لیا. ایسا ہی ہوگا, کوئی آپ پر حملہ آور ہو جائے گا, ہندوستان حملہ آور ہو سکتا ہے, اسی طرح سے امریکہ حملہ آور ہو سکتا ہے, دنیا کی بڑی طاقتیں حملہ آور ہو سکتی ہیں, اسرائیل حملہ آور ہو سکتا ہے. اس موقع کے اوپر جواب دینے کا فیصلہ کرنا ہے. فیصلہ کون کرے گا؟ سیدنا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیات طیبہ میں قریش نے جنگ مسلط کی تھی.
بدر میں وہ حملہ آور ہوئے، احد میں وہ حملہ آور ہوئے، احزاب میں وہ حملہ آور ہوئے، فیصلہ کون کرے گا؟ مسلمانوں کا نظم اجتماعی فیصلہ کرے گا۔ میں بار بار جس چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ امریکہ نے اقدام کس کے خلاف کیا ہے؟ میرے خلاف ذاتی طور پر کیا ہے، آپ کے خلاف ذاتی طور پر کیا ہے۔ میرے گھر کے خلاف اقدام ہوتا ہے تو میں ہوں جس نے اس کا جواب دینا ہے، فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن اگر یہ اقدام افغان قوم کے خلاف ہوا ہے، اس کی میراث افغان قوم کو منتقل ہوئی ہے، تو پھر افغان قوم فیصلہ کرے گی۔ لیکن جاوید صاحب، اگر آپ کے اس فلسفے کو درست مان لیا جائے تو پھر تو ہماری اسلامی تاریخ کے تقریباً تمام ہیرو زیرو بن جاتے ہیں۔ یہ بات یہ ہے کہ ہیروز کی پرستش کرنا آپ کا کام ہے، وہ آپ کرتے رہیے۔ میرا کام اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ دین کا تقاضا کیا ہے، علم و اخلاق کا تقاضا کیا ہے، سیاسی تدبیر صحیح معنوں میں کیا ہوتی ہے، مجھے یہ بتانا ہے لوگوں کو۔ یہ تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ آپ بار بار دین کے تقاضے کی بات کرتے ہیں، تو قرآن کی یہ جو آیت ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، اس آیت کا کیا کریں گے؟ وہ چیلنج دیتا ہے مسلمانوں کو، ان کی غیرت کو جگاتا ہے کہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ تم مظلوموں کے حق میں اور تم مستضعفین کے حق میں لڑتے نہیں ہو۔ اس آیت کا مخاطب کون ہے؟ مسلمانوں کا معاشرہ یا ہر فرد بحیثیت فرد؟ اس وقت مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قیادت فرما رہے تھے۔ اس موقع کے اوپر مسلمانوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حکمران بھی دعوت جہاد دے رہے ہیں، اس کے لیے آیت اتری ہے۔ نہیں، یہ اس آیت کا میں بحیثیت مسلمان بحیثیت فرد مخاطب نہیں ہوں۔ بحیثیت فرد آپ نہ جہاد کے حکم کے مخاطب ہیں، نہ آپ حدود کے احکام کے مخاطب ہیں۔ آپ قرآن مجید میں صرف یہی آیت کیوں پڑھتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کو وہ آیت بھی پڑھنی چاہیے کہ زانی کو 100 کوڑے مارنے ہیں، اور اس کے بعد خود عدالت لگائیے اور یہ کام کرنا شروع کر دیجیے۔ چور کا ہاتھ کاٹنا ہے اور یہ کام کرنا شروع کر دیجیے۔ اس آیت کے ساتھ یہ شرط کہ یہ حکومت کے لیے ہے، آپ نے کہاں سے لگایا؟ قرآن مجید سے۔ قرآن مجید نے یہ فرق کیا ہے کہ جب آپ مکی زندگی کو پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو پیغام پہنچانے کے لیے کہہ رہے ہیں، بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجیے۔ جب ایک باقاعدہ نظم حکومت قائم ہو گیا تو پھر حدود کے احکام بھی دیے گئے، پھر جہاد کے احکام بھی دیے گئے۔ دین کا صحیح فہم حاصل کرنا چاہیے۔ دین میں 2 طرح کے احکام ہوتے ہیں، ایک جس کے مخاطب فرد ہے، بحیثیت فرد، اس پر میں بھی عمل کروں گا، آپ بھی کریں گے۔ ایک جس کا مخاطب پوری جماعت ہوتی ہے، پوری جماعت کو جو احکام دیے جاتے ہیں ان میں جماعت فیصلہ کرتی ہے۔ تو مسلمانوں کو جو احکام بحیثیت جماعت دیے گئے ہیں ان میں سے ایک حکم جہاد کا بھی ہے۔ جہاد کے معاملے میں یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جب یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ جہاد کی غلط تعبیر کر رہے ہیں، آپ جہاد کے شرائط کو نظر انداز کر رہے ہیں، تو اس کے بعد یہ سخت بے انصافی کی بات ہوتی ہے کہ آپ دوسرے پر یہ الزام لگا دیں کہ وہ جہاد کا منکر ہے۔ بھائی میں تو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جہاد کا حکم ہے کیا، اس کے حدود کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں۔ ظلم کے خلاف جہاد اسلام کا حکم ہے اور آپ کو جہاد کا حق ہے، لیکن یہ حکم کس کو دیا گیا ہے؟ بحیثیت فرد مجھے اور آپ کو نہیں دیا گیا، یہ مسلمانوں کو بحیثیت جماعت دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو جو حکم بحیثیت جماعت دیا جائے گا اس کا فیصلہ مسلمانوں کا اجتماعی نظم کرے گا۔ ذہن میں یہ آتا ہے کہ آپ لوگوں نے 9/11 سے پہلے کیوں بیان نہیں کیے؟ آپ نے میری تحریریں پڑھی، میری کتابیں دیکھی، میں نے تو جس وقت ضیاء الحق صاحب یہ سب کچھ کر رہے تھے اس وقت یہ سب باتیں بیان کی تھی، بار بار کہا تھا۔ جس وقت آپ افغانستان کا جہاد کر رہے تھے اور روس کے خلاف لڑ رہے تھے تو میری تنہا آواز تھی، میں اس وقت بھی یہ کہہ رہا تھا کہ آپ دین کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ نظم اجتماعی کے بغیر مختلف جتھے بنا کر یہ کام کر رہے ہیں، اس کے بدترین نتائج نکلیں گے، یہ لوگ ایک دوسرے کا گلا کاٹیں گے۔ میری تاریخ تو بالکل ایک روشن تاریخ ہے، اس کی ایک ایک چیز کھلی کتاب کی طرح سامنے ہے، جو چیزیں میں نے لکھی ہیں ان پر تاریخیں چھپی ہوئی موجود ہیں، آپ ان کو دیکھیے۔ میں یہ سب باتیں اس وقت کہہ رہا، یعنی اس وقت بھی آپ کا موقف یہی تھا کہ سوویت یونین کو آنے دو، کہ افغانستان کے بعد پاکستان کو بھی تاراج کرے اور گرم پانی تک پہنچ جائے۔ دیکھیے پھر وہی بات میں بڑے ادب کے ساتھ یہ جسارت کروں گا کہنے کی کہ آپ اس کے دوسرے پہلو کو بیان کرتے ہیں جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے جہاد کرنے کا، تو حکومت پاکستان فیصلہ کرتی، 2 طریقے تھے۔ پاکستان کی منظم فوج فیصلہ کرتی کہ اسے مزاحمت کرنی ہے، میں اس کے ایک سپاہی کی حیثیت سے مجھے بلایا جاتا، لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ نہیں تو اس وقت وہ فیصلہ بھی جنرل ضیاء الحق نے کیا تھا، جنرل ضیاء الحق صاحب نے وہ فیصلہ اپنی حکومت کے تحت کیا، اپنی فوج کے تحت کیا، برملا کیا۔ معاف کیجیے گا، اس کے ابواب نہ کھلوائیے۔ ہم مسلسل جھوٹ بولتے رہے، ہم نے دنیا کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، ہم انکار کرتے رہے کہ ہم اس میں کچھ حصہ لے رہے ہیں۔ آپ اس وقت کے اخبارات پڑھیے اور اس وقت کی چیزیں دیکھیے، خدا کی تائید کبھی اس طرح کے
احمقانہ فیصلوں کو حاصل نہیں ہوتی، اس کے بدترین نتائج بھگتنے پڑے۔ اگر فرض کیجئے کہ آپ براہ راست لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے تو پھر دوسرا طریقہ تھا۔ جاوید صاحب تو آپ افغانستان کی، مجھے اجازت دیجیے میں اپنی بات مکمل، آپ افغانستان کی ایک عبوری حکومت قائم کرتے، ایک نظم قائم کرتے، اس کے تحت یہ اقدام کرتے۔ اقدام کس طرح کرتے، اس میں امریکہ کی مدد حاصل کرتے یا نہ کرتے، اصل میں تو آپ نے امریکہ کی جنگ لڑی اس موقع کے اوپر، معاف کیجیے گا، اسی کے نتائج ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں۔ یہ وہی پالیسی ہے جو آپ نے اس وقت اختیار کی۔ ہر موقع جنگ کرنے کا موقع نہیں ہوتا، اور اگر کی جائے تو اس کے کچھ آداب و حدود ہوتے ہیں، انہیں لحاظ کرنا چاہیے۔ مختلف جتھے بنا کے مذہبی بنیادوں پر ان کو منظم ہونے کا موقع دے کے جب آپ نے اس وقت جہاد کیا تو پھر انہوں نے آپس میں جو کچھ کیا، پھر جو جنگ و جدال برپا ہوا، جس طرح بیت اللہ میں جا کے قسمیں کھانے کے بعد توڑی گئیں، جس طرح ایک دوسرے کے خلاف لڑائی لڑی گئی، کابل کا تخت حاصل کرنے کی جیسے جدوجہد ہوئی، آپ بھول گئے ہیں یہ ساری بات۔ لیکن جاوید صاحب نتیجے کے لحاظ سے بات تو آپ کی غلط ثابت ہوئی، اللہ کی تائید کو تو مجاہدین کو حاصل ہوئی، انہوں نے سوویت یونین جیسی قوت کو پارا پارا کر دیا۔ اللہ کی تائید تو امریکہ کو حاصل ہوئی، جس نے مجاہدین آپ کے ہاں سے لیے، اسلحہ اپنا دیا، ایک عالمی طاقت کا خاتمہ کیا اور دنیا میں واحد سپر پاور بن گیا۔ آپ کو کیا حاصل ہوا؟ افغانستان کھنڈر بن گیا۔ آپ یہ دیکھیے پوری قوم تباہ ہو گئی، آپ کے اپنے ملک میں کلاشنکوف کلچر آیا، آپ کو افغانستان کی پوری قوم کے مستقبل کے بارے میں مایوسی اور تاریکی کے سوا کوئی چیز نہیں ملی۔ یہ کچھ حاصل کیا؟ لیکن یہ اس کے نتیجے میں عالم اسلام میں یہ ایک بیداری کی جو لہر آ گئی، کشمیر میں تحریک اٹھی، فلسطین کی تحریک آگے آئی، اور خود سوویت یونین وقت کا جو سب سے بڑا استعمار تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ آپ کو معمولی اس وقت وہ استعمار موجود تھے، کم سے کم ایک دوسرے کو آنکھیں دکھاتے تھے۔ مسلمانوں میں سے کچھ سلطنتیں ایک کے ساتھ ہو جاتی تھی، کچھ دوسرے کے ساتھ ہو جاتی تھیں، ایک طاقت رہ گئی تاکہ وہ ایک بڑا استعمار بنے، ایک بڑی طاقت بنے، ایک افریت بنے اور آپ پر مسلط ہو جائے، کوئی اس کو چیلنج کرنے والا نہ ہو۔ وہ دن بھی یاد کیجئے جب سوویت یونین کی ایک طاقت موجود تھی۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ جنگ کا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ بڑی بصیرت کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ جذبات کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا نا، عَلِمَ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، وہ لوگ فیصلہ کریں بیٹھ کر جو معاملے کو سمجھ سکتے ہیں۔ امریکہ کے خلاف آپ کو جنگ کرنی ہے، روس کے خلاف آپ کو جنگ کرنی ہے، یہ کیسے کرنی ہے؟ لیکن جاوید صاحب شاید اگر اس وقت وہ مجاہدین وہ مزاحمت نہ کرتے تو اس وقت خدا نخواستہ شاید یہاں پہ یہ گفتگو نہ ہو رہی ہوتی، اور سلیم کا نام شاید سلیموف ہوتا اور جاوید غامدی کا نام جو ہے اس کے ساتھ بھی کوئی ووف ووف کا لاحقہ لگا ہوتا۔ دیکھیے فوراً آپ نے نتیجہ نکالا مزاحمت نہ کرتے۔ میں یہ کہتا ہوں مزاحمت کیسے کی جاتی؟ میرے اور آپ کے مابین اختلاف یہ نہیں ہے کہ مزاحمت کی جائے یا نہ کی جائے، اختلاف یہ ہے کیسے کی جائے۔ مزاحمت کی لائے عمل کیا ہو، اس کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ اس کی حکمت عملی کیا یہ ہونی چاہیے کہ مذہبی بنیاد پر لوگوں کو حق دیا جائے کہ وہ اپنی قوتیں منظم کریں، ان کو روپیہ دیا جائے، ان کو اسلحہ دیا جائے، امریکہ کا اعلیٰ کار بن کر ایک کام کیا جائے، استعمار، ایک بڑے استعمار کے مقاصد پورے ہو جائیں، یہ اس کی حکمت عملی ہوتی ہے۔ اس کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے تھی؟ میں وہ گزارش کر رہا ہوں، اس کی حکمت عملی یہ تھی کہ آپ اللہ پر بھروسہ کرتے، پاکستان کی افواج اس اقدام کے لیے تیار ہوتی، پوری قوم کو آپ بلاتے، نفیر عام کر دیتے۔ میں کہتا ہوں میں اس کا حصہ بن کے آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ اچھا یہ ممکن نہیں تھا، آپ ایک عبوری حکومت بناتے افغانستان کی، ایک قیادت کے تحت معاملہ کرتے، اس کو کہتے کہ وہ دنیا کی عالمی طاقتوں کے ساتھ معاملہ چلو اس وقت مجاہدین یا ہماری حکومت امریکہ کی اعلیٰ کار بن گئی، آپ کیا نہیں سمجھتے کہ اس وقت آپ جیسے لوگ امریکہ کے اعلیٰ کار بن رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے تو حق بیان کرنا ہے، اس کی تائید کون کرتا ہے، اس کا کون ساتھ دیتا ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میرا مسئلہ یہ مجھے وہ بھی صحیح بات کہتے تھے بیان نا کرنا کہ ہے۔ ہم نے تو جہاد کرنا ہے، اپنے ملک کو آزاد کرنا ہے، اس کا فائدہ امریکہ کو ہوتا ہے یا کسی اور کو ہوتا ہے، اس وقت ان کی بھی یہی دلیل یہ بات یہ ہے کہ میں تو یہی کہہ رہا ہوں، انہیں جہاد کرنا تھا تو اس کا فیصلہ کرنے کا وہ طریقہ اختیار کرتے جو دین نے انہیں بتایا ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دین کے طریقے کو سامنے رکھیے۔ دین یہ کہتا ہے کہ آپ ایک منظم حکومت کے تحت جہاد کریں۔ اگر آپ نے جہاد کا فیصلہ کرنا، آپ کو حق حاصل ہے، آپ فیصلہ کریں، میں اس کی نفی نہیں کر رہا، آپ فیصلہ کریں، لیکن اس کا فیصلہ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ میں جو کچھ آج بیان کر رہا ہوں، میں دین کے تقاضے بیان کر رہا ہوں، اس سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے، کسی کو نقصان پہنچتا ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ بھی اگر دین کے تقاضے پورے کرتے اور اس سے امریکہ کو فائدہ پہنچتا یا کسی کو پہنچتا تو خدا ان کی تائید کرتا، کوئی فرق نہ پڑتا۔ لیکن جس وقت آپ ایک غلط اقدام کرتے ہیں اور اس غلط اقدام میں بے بصیرتی کے ساتھ فیصلے کرتے چلے جاتے ہیں تو قومیں صدیوں تک اس کے نتائج بھگتتی ہیں۔ افغانستان میں ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کے نتائج ہماری فوج بھگت رہی ہے، ہماری قوم بھگت رہی ہے، پاکستان کا پورا ملک بھگت رہا ہے، عالم اسلام بھگت رہا ہے۔ آپ نے ایک بہترین قوم کو، دنیا کی بہترین قوم کو کھنڈر بنا دیا ہے، تباہ و برباد کر دیا ہے، اس کے دنیا میں اٹھنے کے مواقع ختم کر دیے ہیں۔